ایک بڑی کامیابی ملی آج آپ کی جماعت کو، آپ کی پارٹی کے بانی چیئرمین کو۔ پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پہ بہت اعتراضات کرتی رہی ہے، لیکن اس کے بعد ریلیف بھی آپ کو اس کورٹ کی جانب سے ملتا آیا ہے۔ اب تمام تر گلے شکوے کیا دور ہو گئے اسلام آباد ہائی کورٹ سے؟ یہ دیکھیں، ہر معاملے کو اس کے اپنے میرٹس کے اوپر دیکھنا ہوتا ہے۔ یہ ایک مذاکرہ خیز کیس تھا۔ میں نہیں سمجھتا کوئی بھی عدالت کچھ بھی کر لیتی ہائی کورٹ کی سطح پہ، اس کا نتیجہ اس سے برعکس ہو سکتا تھا۔ تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہم بہت خوش ہیں کہ انصاف ہوا۔ انصاف کی امید آج کل ہر دفعہ نہیں ہوتی ہمیں، لیکن آج انصاف ہوا اور ہم بہت خوش ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیے کہ عدت کیس جس پہ 4 ماہ سے معاملہ چل رہا تھا، سیشن کورٹ میں کارروائی مکمل ہو گئی تھی، 29 مئی کو مقرر تھا دن فیصلہ سنانے کے لیے، اور اس دن جج صاحب نے مقدمہ جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو لکھا کہ آپ اس بارے میں رہنمائی کریں کہ کیا میں مزید مقدمہ سنوں یا نہ سنوں۔ سن تو چکے تھے، اس دن تو فیصلہ سنانا تھا انہوں نے، اور چیف جسٹس صاحب نے وہ مقدمہ جو ہے ری ہیئرنگ کے لیے ایک اور ماتحت جج صاحب کو بھیج دیا ہے۔ تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس سے پورے ہمارے نظام عدل پر میں سمجھتا ہوں ایک سوالیہ نشان اٹھتا ہے، اور ایک تاریکی اور مایوسی کی بات ہے۔ تو کچھ اچھا کچھ برا ہمارے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ اب دیکھیں گے وہاں ہم نے کیا قدم اٹھانا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے، ایک مقدمہ جو ہو چکا تھا، جس میں بحث ہو چکی تھی، جس میں فیصلہ ہونا تھا۔ کس خوف، کس دباؤ کے تحت جج صاحب نے کہا کہ میں فیصلہ دینے سے قابل نہیں ہوں، میں معذور ہوں کہ میں فیصلہ دے سکوں۔ تو یہ ایک گہرا سوال ہے جس کے لیے ہم اتنی آسانی سے ہار نہیں مانیں گے، ہم تقاضا کریں گے، سوال اٹھائیں گے۔ سلمان صاحب، آپ خود بھی ایک سینئر قانون دان ہے، اگر جج کے اوپر اعتراض کر دیا جائے، کسی ایک پارٹی کی طرف سے اعتراض کر دیا جائے، تو ظاہری بات ہے یہ اس کے اوپر ایک پریشر تو ہوتا ہے کہ دوبارہ اس کیس کو وہ نہ سنیں۔ آپ لوگوں نے بھی کوشش کی کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کیسز کو نہ سنیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سنا، تو یہ تو جج کی ثوابدید ہوتی ہے۔ کیا اس کے باوجود ہم اس پہ فاؤل پلے کا شک کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ایسے نہیں ہوتا۔ ان جج صاحب کے سامنے ایک درخواست دی تھی کمپلیننٹ نے کہ آپ یہ کیس نہ سنیے، اور اس درخواست کے حق میں کچھ بھی نہیں کہہ سکے سوائے اس کے کہ آپ کی ہمدردی مشہور ہے۔ تو ایک مذاکرہ خیز بات تھی، جج صاحب نے سخت اس کا نوٹس لیا، انہی جج صاحب نے وہ درخواست مسترد کی۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ عدالت پہ اٹھ کر الزام لگا دیں اور الزام میں کچھ جان بھی نہ ہو، آپ سمپلی یہ کہہ دیں کہ مجھے آج آپ پہ اعتماد نہیں ہے۔ کوئی وجہ ہونی چاہیے، ورنہ دنیا کا کوئی کیس کبھی بھی نہ چلے۔ ہارنے والی جو پارٹی ہے وہ ہارنے سے ایک لمحہ پہلے کہہ دے مجھے اعتماد نہیں ہے، تو کیا کیس ختم ہو جائے گا؟ دوبارہ ہم مہینوں سالوں پیچھے چلے جائیں گے؟ ایسے نہیں ہوتا۔ اور خاص طور سے اس مقدمے میں جب پہلے یہ ایک اس قسم کی درخواست کی گئی اور اس کو مسترد کیا گیا، پھر مقدمہ رکھا گیا سنوائی کے لیے، اس میں ہیئرنگز ہوئیں، آخری سنوائی بھی ہو گئی، ججمنٹ ریزرو کی گئی، فیصلہ سنایا جانا تھا، اور پھر مقدمہ جو ہے وہ بھیج دیا گیا چیف جسٹس صاحب کو۔ تو یہ ایک انہونی بات ہے، میں نے ایسا ہوتا نہیں دیکھا 30-32 سالوں میں۔ تو اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ باعث تشویش ہے۔ سلمان صاحب، آپ کی جماعت کے اندر اور جو قانونی ٹیم ہے اس کے درمیان بھی لگتا ہے کہ خیالات کا ایک تضاد پایا جاتا ہے۔ کور کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا، ان کے اراکین نے یہ بتایا کہ چیف جسٹس قاضی فائز شاہ کی عدالت کے اوپر بھی اعتراض کیا جائے گا، ان کی موجودگی کے بینچ کے اوپر ان کی موجودگی پہ اعتراض کیا جائے گا، لیکن آج آپ کی جانب سے وہاں پہ پلیڈ بھی کیا گیا، آپ خود بھی وہاں پہ پیش ہوئے، تو یہ فیصلہ کیوں کیا گیا کہ ان کے اوپر اعتراض نہیں کیا جائے گا؟ دیکھیں، یہ افواہیں ہوتی ہیں، یہ کور کمیٹی سے کیا لیک ہوا، کس نے لیک کیا، کیا کہا گیا، آپ کو زیادہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے ان باتوں پر۔ جو سلمان صاحب، یہ رؤف حسن صاحب نے آن دا ریکارڈ یہ بات کہی ہے، کوئی لیکیج نہیں ہے، جو آپ کے پارٹی کے ترجمان ہیں انہوں نے آن دا ریکارڈ یہ بات کہی ہے۔ نہیں، دیکھیں، یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ عدالت میں کوئی اعتراض کیا جائے گا۔ میرا سروکار عدالت سے ہے، عدالت میں اعتراض کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اور آپ کی کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی جماعت کو چیف جسٹس پاکستان کے اوپر مکمل اعتماد ہے، اور آئندہ آنے والے جتنے بھی کیسز ہیں، کل صبح بھی آپ کے اسی کیس میں آپ کی ہیئرنگ ہے، آپ لوگوں کو پوری طرح اعتماد ہے آپ کی جماعت کو؟
دیکھیں جو بیانات دیے گئے ہیں، جو پارٹی پوزیشن بیان کی گئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ عدالت میں کیا کہا جاتا ہے اور عدالت سے باہر کیا کہا جاتا ہے، دونوں اپنی جگہ مستند باتیں ہیں۔ لہٰذا میں صرف اتنا ہی عرض کروں گا کہ اس مقدمے میں عدالت میں اعتراض کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی تحفظات ہیں تو وہ پارٹی کی جو قیادت ہے، جو متعلقہ لوگ ہیں، وہ اس کا اظہار کرتے رہیں گے۔ جو اعتراض پہلے کیا گیا تھا وہ اس معاملے کے اوپر تھا کہ نیب ترامیم کیس کے اندر عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے اس کیس میں تو وہ موجود ہیں لیکن اس کی براہ راست نشریات دکھائی نہیں دی جا رہی، جس کی وجہ سے یہ اعتراض کیا گیا تھا۔ تو کیا یہ اعتراض جائز ہے؟ کیونکہ اس سلسلے میں جو آرڈر آتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ اس بات کا شک تھا کہ اس کو ایک سیاسی پلیٹ فارم کے طور پہ استعمال کیا جائے گا۔ دیکھیں آرڈر آ گیا ہے، میں اس حوالے سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا ہے۔ مقدمہ ابھی چل رہا ہے، بات آگے چل رہی ہے، یہ سیاسی نوعیت کی بات ہے۔ اس وقت معاملہ عدالت میں ہے، میں بات نہیں